نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ قربانی کا معنی کوئی چیز اللہ کے تقرب کے لیے پیش کرنا، یعنی کسی چیز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی تمام امتوں کے اندر، سابقہ قوموں کے اندر اور امتوں کے اندر بھی جاری و ساری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس امت کے اندر بھی اس سنت کو برقرار رکھا گیا کہ جانور کو ذبح کرنا۔ بعض مستشرقین متجددین نئی باتیں نکال کر اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات سے متنفر کر دیا جائے کہ یہ قربانی کوئی دین اور اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ جانوروں کو ضائع کرنا، بہت ساری جانوں کو ختم کرنا، بہت سارا روپیہ پیسہ یہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ یہ سوچ انتہائی سطحی اور انتہائی منفی قسم کی سوچ ہے۔ یہ اسلام کا ایک طریقہ، اسلام کا ایک شعار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور باقی امتوں کے اندر بھی یہ سنت جاری و ساری رہی، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ قربانی کے جہاں اخروی، دینی اور اصلاحی اور معاشرتی بہت سارے فوائد ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دینی فوائد بھی بہت زیادہ اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ قربانی جو ہے یہ اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی دولت کو گردش میں لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 خرب روپے کے جانور خریدے جاتے ہیں۔ 4 خرب روپے کے جانوروں کا کاروبار ہوتا ہے، اور قصاب حضرات ان کو 23 ارب روپے کی مزدوری دستیاب ہوتی ہے، اور زمینداروں کو 3 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اپنا چارہ ان ایام کا وہ بیچ کر روپیہ کماتے ہیں۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کا سلسلہ کہ جانوروں کو ایک جگہ دوسرا جگہ منتقل کرنے کے لیے بہت ساری ٹرانسپورٹ کا استعمال ہوتا ہے، جس میں غریب لوگوں کا کاروبار چلتا ہے۔ اسی طرح مزدوروں کو بہت زیادہ مزدوری کرنے کے مواقع ملتے ہیں، جو کئی مہینوں سے مزدوری سے ترس رہے ہوتے ہیں، ان چند ایام کے اندر ان کو بہت سارے مزدوری کے مواقع مل جاتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے موقع پر چمڑے کی قلت وہ پوری ہوتی ہے۔ جانوروں کی ہڈیاں جو ہیں یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں، ان ہڈیوں کی جو قلت ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح زمینداروں کو جانور پالنے اور ان کو آگے فروخت کرنے کے مواقع ملتے ہیں، اور نئے جانوروں کے افزائش نسل کے نئے جانوروں کی قسمیں جو ہیں ان کو بہتر سے بہتر انداز کے اندر پالا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، تاکہ زیادہ اچھی نسلیں جو وہ وجود میں آئیں۔ اور اسی طرح غریب لوگ جو سال بھر گوشت کو ترستے رہتے ہیں، ان کے بھی کھانے کا کچھ انتظام ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے فوائد جو ہمارے معاشرتی فوائد ہیں، دینی فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی اور مادی فوائد بھی یہ اسلام نے بہت سارے اس کے اندر رکھے ہیں۔ حالانکہ جتنا کاروبار اس قربانی کے ایام میں ہوتا ہے اور روپیہ پیسہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کو کام کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اتنے باقی ایام کے اندر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔